السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر۔ آج ہے جناب 29 نومبر سال 2020 اور دن ہے آج اتوار کا۔ آج آپ سے ایک اور خبر شیئر کرتے ہیں جناب۔ خبر یہ ہے کہ الزام تو ہمیشہ پاکستان پہ لگایا جاتا ہے اور مسلمانوں پہ لگایا جاتا ہے، لیکن کیا واقعتاً مسلمان ہی یہ تمام الزامات جو ہیں وہ درست ہیں، غلط ہیں، صحیح ہیں؟ تو یہ ساری باتیں، اور خاص طور پہ مغرب کا ایک اپنا معیار ہے، دوگلا معیار میں تو کہوں گا، اور اس کے بعد ہمارا پڑوسی ملک ہے انڈیا، وہ کیا کر رہا ہے اس کے بارے میں میں آپ کو بتاتا ہوں۔ پچھلے دنوں وہاں پہ ایک اہم ترین قانون سازی کرنے کی کوشش کی گئی، اور وہ کوشش اس بنیاد پہ کی گئی کہ ہندو خواتین جو ہیں وہ ہو رہی تھیں مسلمان، ہندو خواتین مسلمان ہو کے مسلمان نوجوانوں سے شادیاں کر رہی ہیں، اور یہ رجحان وہاں پہ بڑھ رہا ہے۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ اب خاص طور پہ بی جے پی اور RSS اور مودی سرکار کو اس کے بارے میں جاننا ہوگا، ان کو ان کی وجوہات تلاش کرنا ہوں گی، بجائے اس کے کہ وجوہات تلاش کی جائیں، بلکہ اس کا الٹا اثر یہ ہو رہا ہے، بلکہ الٹا اثر کیا ہونا ہے اس کے بارے میں اس کو روکنے کے لیے قانون سازی کی جاتی ہے، اور قانون کے ذریعے ان کو روکنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ میں نے آپ کو ایک ویڈیو میں یہ ساری باتیں بتائی تھیں کہ انڈیا میں کس طریقے سے یہ رجحان بڑھ رہا ہے۔ اب یہ صرف انڈیا نہیں ہے، بلکہ جہاں مسلمان مینورٹیز میں ہیں، وہاں پہ مسلمانوں کا جو معیار ہے، اخلاقیات ہیں، اور ان کا رہن سہن ہے، ان کا کلچر ہے، وہ بہتر ہے، اور وہ پریکٹسنگ مسلمان ہیں۔ جہاں مسلمان جہاں پہ ان کو اقتدار حاصل ہے، مسلم اسٹیٹس جن کو کہا جاتا ہے، وہاں پہ ظاہر ہے وہ مسلمان اپنا کلچر وہ نہیں بنا سکے، وہ معاشرے تشکیل نہیں کر سکے، وہاں پہ وہ انحطاط پذیر ہیں۔ لیکن جہاں پہ وہ مینورٹیز میں ہیں، اور جہاں پہ ان کو احساس ہے کہ جناب آزادی کتنی بڑی نعمت ہے، اور اپنے آپ کو کیسے بچانا ہے، اور ان کے مخالفین جو ہیں، مخالف مذاہب جو ہیں، وہ کیا کرتے ہیں، ان کی مخالف حکومتیں ان کے لیے کیا مسائل پیدا کرتی ہیں، تو اپنے آپ کو وہ وہاں پہ مینٹین رکھے ہوئے ہیں، اور پریکٹسنگ مسلمان ہیں، یعنی کہ باعمل مسلمان ہیں۔ یہ نہ صرف انڈیا میں ہو رہا ہے، بلکہ یہ مغرب میں بھی ہو رہا ہے، اور مغرب بھی دبانے کی کوشش کرتا ہے قانون سازی کے ذریعے، قوانین بنا کے، پولیس کے، سیکورٹی فورسز کے ذریعے الزامات عائد کر کے، انتہا پسندی، دہشت گردی، یہ سارے الزامات لگائے جاتے ہیں، بنیاد پرستی کے الزامات لگائے جاتے ہیں۔ لیکن جب وہی کام ان کے معاشرے میں دوسرے مذاہب، جو کہ وہاں کے ریاستی مذاہب ہیں، سرکاری مذاہب ہیں، وہ کرتے ہیں، تو پھر وہ سب کچھ ٹھیک ہوتا ہے۔ میں دو مقدمات آپ کے سامنے آج دو مثالیں پیش کرتا ہوں، ایک انڈیا کی اور ایک فرانس کی۔ انڈیا میں کیا ہو رہا ہے جناب؟ ایک ویڈیو آپ پچھلی یاد نہیں مجھے کتنے دن پہلے ایک ویڈیو میں نے کروائی تھی، وہ ذرا سن لیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ تو وہ معاملہ پہنچا ہوا تھا عدالت میں۔ ہوا یہ کہ ہندو خواتین جو ہیں وہ مسلمان اسلام قبول کر کے مسلمان نوجوانوں کی طرف راغب ہو رہی ہیں، مسلمان نوجوانوں سے شادی کر رہی ہیں، اور خوش و خرم زندگی گزار رہی ہیں، اور وہ اپنی مرضی سے کرتی ہیں، اور انڈیا کا جو قانون ہے اس میں اس طرح کا کوئی پابندی ہے نہیں۔ لیکن ہوا یہ کہ اس کو باقاعدہ طور پہ جب یہ معاملہ بڑھا، اور اس کے بعد اس کو روکنے کی کوشش کی گئی، بی جے پی، RSS، مودی، یہ سارا آپ ذہن میں رکھیے، ہندوتا کا نظریہ، اور صرف ہندوستان صرف ہندوؤں کے لیے، یہ ساری بیک گراؤنڈ ذہن میں رکھیں، اور پھر پریزیڈنٹ اوباما کی کتاب جو آئی ہے اس کو بھی ذہن میں رکھیے۔ پریزیڈنٹ اوباما نے بھی انڈیا کے بارے میں پورا ایک باب، ایک چیپٹر لکھا ہے، جس میں انہوں نے انڈیا کا جو کھوکھلا پن ہے سیکولرزم کا، اس کا انہوں نے واشگاف انداز میں انکشاف کیا ہے، بلکہ اس کا کھل کے انہوں نے لکھا ہے کہ کس طریقے سے بی جے پی، RSS، مودی سرکار اور ہندوتا کا جو فلسفہ ہے، یعنی ہندوستان صرف ہندوؤں کے لیے، کس طریقے سے وہ پورے
انڈیا کو وہ اپنے کیا کہنا چاہیے ہائی جیک کیا ہوا ہے انہوں نے، اور نفرت کی بنیاد پہ وہ اپنے قومی اتحاد کو، نیشنل انٹیگریٹی کو، ہندو جو ہے وہ برقرار رکھنا چاہتا ہے مودی، بی جے پی۔ اور یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ منموہن سنگھ نے بتایا، جو کہ کانگریس کے پرائم منسٹر رہ چکے ہیں، انڈیا کے کانگریسی رہنما۔ خیر ہوا یہ جناب کہ یہ اب عدالت میں چلا گیا معاملہ، لیکن اس سے پہلے لو جہاد ایک ٹرم اختراع، ذہنی اختراع، لو جہاد، اس کو جناب لایا گیا۔ اور لو جہاد کیا ہے؟ یہ بی جے پی کئی ریاستوں میں جی لو جہاد کے خلاف قانون سازی کرنا چاہتی ہے، کر رہی ہے۔ اور لو جہاد ہوتا کیا ہے اور بھارت میں اس کی شرح کیا ہے؟ اب اس پہ مختلف کالمز، مختلف آرٹیکلز، مختلف تجزیہ کار اپنی رائے کا اظہار کر رہے ہیں۔ اور یہ معاملہ ہے پچھلے دنوں کا جناب کہ بھارتی ریاست ہے مدھیہ پردیش کے وزیر داخلہ نروتم مشرا نے کہا کہ وہ آئندہ اسمبلی کے اجلاس میں لو جہاد کے خلاف ایک بل پیش کریں گے، اور لو جہاد کی غیر ضمانتی جرم قرار دیا جائے گا۔ یعنی جو بھی لو جہاد جس پہ مقدمہ بنے گا لو جہاد اس قانون کے تحت، تو وہ ناقابل ضمانت ہوگا، اور اس کے لیے جو مین کلپرٹ، مین ملزم ہوگا، اس کے لیے ساتھ دینے والوں کے لیے 5 سال کی سزا ہوگی، یعنی لڑکی کو بھی اور لڑکے کو بھی۔ یعنی لو میرج کر رہے ہیں، لڑکا لڑکی وہاں پہ اپنی مرضی سے کر رہے ہیں، کورٹ میرج کر رہے ہیں، لیکن ہندو لڑکی ہے اور مسلمان لڑکا ہے، تو ایسی صورت میں لو جہاد کے نام سے لیجسلیشن ہوگی، اور ایسا کرنے والے کو ناقابل ضمانت ایک تو مقدمہ ہوگا، ان کی ضمانت نہیں ہو سکے گی، دوسرا 5 سال قید ہوگی۔ اور اس کا کہا گیا جی کہ یہ جبرن تبدیل کیا جا رہا ہے مذہب ہندو سے مسلمان، اور اس کے لیے قانون پیش کر دیا گیا، اور اس کی مخالفت بھی انڈیا میں ہوگی، کیونکہ میڈیا میں آپ کو بتا دوں کہ جو میجورٹی ہے، میں بار بار کہتا ہوں، انہی لوگوں سے مخاطب ہوتا ہوں، انڈیا کے کروڑوں ان عوام سے، ان ہندوؤں سے، ان سکھوں سے، ان عیسائیوں سے، ان مسلمانوں سے جو کہ مل جل کے رہنا چاہتے ہیں۔ اور یہ ایک بہت چھوٹی مینورٹی ہے، جیسے ہمارے پاکستان میں طالبان آ گئے تھے، ٹھیک ہے جی، وہ ایک بہت مختصر چھوٹی سی میجورٹی، اور انہوں نے اپنا فلسفہ، اپنا نظریہ مسلط کرنا شروع کر دیا، یعنی جبرن۔ انہوں نے کہا کہ جبرن ہوگا جو کچھ ہوگا، ہم جو کہہ رہے ہیں، تو اس کو پھر نہ صرف کالعدم قرار دیا گیا، اس کو تہ و تیغ کیا گیا، ان کو جناب وہ سارے بھاگ کے وہ چلے گئے افغانستان، اور ان کو وہاں پہ کون لک آفٹر کر رہا ہے اس دوران؟ وہ کر رہی ہے جناب را، اجیت ڈوبل، بی جے پی، RSS، یہ سارے کر رہے ہیں مل کے۔ تو پاکستان پہ الزام، پاکستان انتہا پسندی کو، دہشت گردی کو اپنی سرحدوں سے باہر پھینک رہا ہے، ختم کر رہا ہے، لیکن انڈیا جو ہے انہی عناصر کو اپنے گلے لگاتا ہے۔ لیکن آگے چلیں جناب، مدھیہ پردیش بھارت کی چوتھی ریاست تھی جی جہاں اس قانون کو لانے کی کوشش کی گئی، اور اس سے قبل اتر پردیش، ہریانہ اور کرناٹک کی ریاستیں بھی اس طرح کا قانون بنانے کی بات کر چکی ہیں۔ اور بھارتیہ جنتا پارٹی کی حکومت ہے جی، جہاں جہاں ریاست ان کی حکومتیں ہیں، اس کو صوبائی اسمبلیاں جو ہیں وہ قانون، صوبائی حکومتیں قانون بنانے کی کوشش کرتی ہیں۔ اور اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ جی یوگی آدتیہ ناتھ، آپ نے دیکھا ہوگا وہ شکلاً ان کو کیسے لگتے ہیں، آپ اندازہ کر سکتے ہیں۔ انہوں نے بھی اس بات کو بہت پروموٹ کیا، بہت زیادہ کرنے کی کوشش کی جناب، نفرت پیدا کرنے کی کوشش کی۔ لیکن الہ آباد ہائی کورٹ کا ابھی ایک فیصلہ آیا، اور اس فیصلے میں اچھا پہلے یہ ہوتا تھا جناب، پہلے تو لوکلی روکنے کی کوشش کی جاتی تھی، اور اس کو مذہب کا مسئلہ بنا دیا جاتا تھا، اور یہ کہا جاتا تھا کہ یہ ان کو بیرونی فنڈنگ ہے، یہ جو ہندو سے مسلم کنورٹ کر کے جو مسلم نوجوان شادیاں کرتے ہیں خواتین سے، یہ باہر سے فنڈ آتا ہے ان کو، اور باہر سے فنڈنگ ہوتی ہے، اور یہ ایک بیرونی ایجنڈا ہے، اور یہ جہاد کے طور پہ، جہاد سمجھ کے یہ کام کر رہے ہیں مسلمان، اور خاص طور پہ ٹارگٹ کر رہے ہیں ہندو لڑکیوں کو۔
جبکہ ایسا تھا نہیں. اور اس کے برعکس جو ہے جناب کیا کرنا چاہیے, اس انتہا پسندی اور دہشت گردی دوسری جانب ہندوؤں میں وہ کون سی, وہ ہے راشٹریہ سیوک سنگھ RSS, میں آپ کو بتا چکا ہوں. یہ سارے چیزیں یہ کر رہے تھے. اب آگے چلتے ہیں. جب معاملات عدالتوں میں جاتے تھے تو خواتین کہتی تھیں جناب یہ تو ہم نے بالغ ہیں, ہمیں قانون اجازت دیتا ہے اور ہم نے اپنی مرضی سے یہ سب کچھ کیا ہے, اس میں کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے جبری مذہب کی تبدیلی کا یا جبری شادی کا. یہ کام سلسلہ رک نہیں رہا. اور کیوں نہیں رک رہا وہ میں آپ کو ریزن بتا چکا ہوں کہ کس وجہ سے نہیں رک رہا. کہ وہاں پہ ہندو جو ہیں وہ اس وقت ہندو نوجوان, اور خاص طور پہ مخصوص ریاستیں جو ہیں وہاں پہ ہندو نوجوان انتہا پسندی کی طرف راغب ہیں, دہشت گردی کی طرف راغب ہیں. وہ تشدد کرتے ہیں, مارتے ہیں, پیٹتے ہیں, ریپ کرتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو پڑھی لکھی خواتین ہیں وہ آپ کو معلوم ہے کہ جناب وہ اس سے متاثر ہو رہی ہیں دوسری جانب مسلمانوں کی طرف, کہ وہ پرامن لوگ ہیں, پیسفل لوگ ہیں, پڑھے لکھے لوگ ہیں. اور وہ ایسا نہیں ہے جو کہ یہ بیان کیا جاتا ہے خاص طور پہ BJP اور RSS کی طرف سے. یہ ایک طویل داستان ہے جناب. پھر ایک الزام لگا کہ جی والد کی ماں پر لگایا گیا تھا کہ وہ خواتین کی طرف سے, خواتین پہ جو الزامات لگائے جاتے ہیں وہ بالعموم والدین آ جاتے ہیں اور پھر اس کو بنایا جاتا ہے ہندو سپریمیسی کا ایشو بنا لیا جاتا ہے, یہ سارا کام. لیکن جناب خبر یہ ہے, اچھی خبر, یہ تو میں نے بیک گراؤنڈ بتایا, خبریں تو یہ بھی خبر ہی تھی. ہوا یہ کہ ابھی حال ہی میں یہ ہندو انتہا پسند چلے گئے. تازہ ترین جو شادی کی ہندو خاتون نے مسلمان لڑکے سے, وہ چلے گئے والدین ان کے الہ آباد ہائی کورٹ میں, الہ آباد ہائی کورٹ میں چلے گئے. اور اس میں ایک مسلمان شخص کے خلاف مقدمہ دائر کروایا گیا کہ جناب اس نے جبری طور پہ مذہب تبدیل کروایا لڑکی سے اور اس کے بعد شادی کی. لیکن جو مقدمہ چلا وہ مقدمہ ہو گیا خارج. اور الہ آباد ہائی کورٹ نے 2 ججوں پہ مشتمل یہ ڈویژن بینچ تھا اور 2 ججوں پہ مشتمل انہوں نے فیصلہ سنایا کہ ہم نے پریانکا خارار اور سلامت انصاری کو دونوں کو سنا اور دونوں کا موقف سنا, دونوں کے ریگارڈ. یہ دونوں بالغ ہیں اور نہ صرف بالغ ہیں بلکہ پڑھے لکھے لوگ ہیں اور 1 سال سے پرسکون زندگی گزار رہے ہیں. لہذا یہ جو جبری طور پہ الزام لگایا کہ یہ سارا جبرن کیا گیا اور لو جہاد کا جو فلسفہ ہے یہ بالکل بیکار ہے اور انسانوں کو آزادی حاصل ہے انڈیا کے قانون کے تحت. لہذا وہ دونوں ان کے خلاف, نوجوان کے خلاف مقدمہ خارج کر دیا. اور پہلے سنگل بینچ نے لڑکے کے خلاف فیصلہ دیا تھا, یعنی کہ مسلمان نوجوان کے خلاف, لیکن ڈویژن بینچ نے فیصلہ تبدیل کیا اور انہوں نے یہ کر دیا. اور انہوں نے خاص طور پہ ایک بات ضرور کی کہ انہوں نے کہا کہ یہ مقدمہ جو ہے یہ اسی جوڑے کی حد تک محدود رہے گا, یہ فیصلہ جو ہے, اور اس کو آپ مثال بنا کے باقی کیسز پہ ایز اٹ از نہیں لاگو کر سکتے. ظاہر ہے یہ بات درست ہے, مناسب ہے, کیونکہ اگر آپ ایک فیصلہ دے دیں اور اس کے بعد اس فیصلے کی بنیاد پہ کوئی غلط استعمال شروع ہو جائے تو یہ از خود غلط بات ہوگی. لہذا ہائی کورٹ نے بالکل درست فیصلہ کیا اور یہ بھی کہہ دیا کہ یہ کیس ٹو کیس ویری کرتا ہے. اگر کہیں شواہد ملیں گے جبرن کے تو پھر ظاہر ہے پھر اور ایکشن ہوگا. وہ پھر یہ لو جہاد والا پھر بھی انہوں نے نہیں مانا اور یہ ایک بہت بڑا دھچکا لگا جناب خاص طور پہ انڈیا میں کہ یہ ان کا سارے کا سارا فلسفہ جو ہے وہ دھڑام سے نیچے گر گیا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اچھا دوسری جانب اگر مسلمان خواتین ہندو مذہب یا کوئی اور مذہب قبول کر کے شادیاں کر رہی ہیں تو اس پہ لو جہاد کا نام استعمال نہیں ہوتا, اس میں کوئی ایسی ٹرم نہیں آتی, اس کو پھر وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ تو بالکل صحیح ہوا. اور اگر مسلمان کریں مسلمانوں کی طرف سے, اگر مسلمان نوجوان ہو, خاتون لڑکی ہو, خاتون جو ہے وہ ہندو ہو, تو پھر یہ کام آ جاتا ہے. خیر
یہ ایک مثال تھی، تو اس سے آپ اندازہ کیجیے۔ اب دوسری مثال لے لیں جناب، تو دوسری مثال جو ہے جی وہ ہے مغرب کی، فرانس کی، اور فرانس کے صدر میکرون، آپ کو میں نے پہلے بھی بتایا کہ یہ پہلا موقع تھا کہ ریاستی سرپرستی میں مسلمانوں کے یا کسی بھی مذہب، دوسرے مذہب کے خلاف اس طریقے سے ریاست جو ہے وہ استعمال ہو رہی ہے، اور وہ استعمال ہو رہی ہے مسلمانوں کے خلاف۔ اور وہاں پہ بھی، فرانس میں بھی مسئلہ یہ ہے کہ مسلمان ہیں اور تقریباً 8 ملین مسلمانوں سے خطرہ ہے۔ 6 کروڑ آبادی ہے فرانس کی، 6 کروڑ، اور باقی ظاہر ہے زیادہ تر عیسائی ہیں وہاں پہ، عیسائی مذہب ہے، تو ان کو یہ مسئلہ بنا ہوا ہے۔ اور پچھلے دنوں آپ کو پتہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نازیبہ حرکات کی گئیں، اور جس کا نہ صرف امت مسلمہ نے اسلاموفوبیا جو چل رہا ہے معاملہ، اس کے خلاف آواز اٹھائی، ترک صدر نے اٹھائی، وزیر اعظم عمران خان نے اٹھائی، اور OIC کا اجلاس ہوا، اس میں بھی آپ نے دیکھ لیا۔ لیکن فرانس، وہ میں ایک انڈیا کی مثال آپ کو میں نے دی ہے، وہاں پہ بھی ریاستی انتہا پسندی، ریاستی دہشت گردی وہ ہو رہی ہے، اور ادھر فرانس میں بھی یہی کچھ ہو رہا ہے۔ وہاں پہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نازیبہ حرکت کی گئی، گستاخی کی گئی، اس کے خلاف وہاں کے مسلمانوں نے آواز اٹھائی، اور لیکن صدر میکرون نے یہ کہا، ترکی سے بھی ناراض، پاکستان سے بھی ناراض، کہ جناب یہ بڑی آپ نے زیادتی کی ہے، اور یہ ہمارے ہاں فریڈم آف ایکسپریشن ہے، اظہار رائے کی آزادی ہے، اور یہ وہ کر سکتے ہیں، ہم نہیں روک سکتے، تو یہ کریں گے۔ لیکن اس کے بعد ہوا کیا؟ اس کے بعد ہوا یہ کہ جب وہاں پہ احتجاج کیا گیا، وزیر اعظم عمران خان کی بات پسند نہیں آئی، پاکستان کی تنقید پسند نہیں آئی، اظہار رائے کی آزادی نہیں ہے، ترکی کی تنقید پسند نہیں آئی، احتجاج پسند نہیں آیا، کیونکہ اظہار رائے کی آزادی نہیں ہے، اپنے لیے اظہار رائے کی آزادی ہے، جو آل فال دل میں آئے وہ کریں، اس لیے کہ ریاست وہاں پہ حکومت جو ہے، حکومتی مذہب کچھ اور ہے، ریاستی مذہب کچھ اور ہے، اور مینارٹیز کو یہ اجازت نہیں ہے کہ جناب وہ کوئی بات کریں۔ تو اسی طریقے سے وہاں پہ مسلمانوں کی ایک تنظیم، انہوں نے تنقید کی، احتجاج کیا، اور سوشل میڈیا پہ آ کے اس کے خلاف آواز اٹھائی، تو جناب فرانس کی عدالت نے کیا کیا ہے؟ ان کو 18 ماہ قید کی سزا سنا دی ہے، اور ان پہ پابندی لگا دی تاحیات، اور یہ کہا گیا کہ جناب یہ اجازت آپ کو نہیں ہے، ٹھیک ہے جی، آپ نے قانون توڑا ہے، وہ قانون نہیں توڑ رہے، قانون کون سا توڑا؟ تو کہنے کا مطلب یہ ہے جناب کہ دوگلا پن مغربی معاشروں میں بھی ہے، دوگلا پن ادھر ہندو معاشروں میں بھی ہے، سب کچھ ہے، جہاں جہاں اس وقت ہے معاملہ، مسلمانوں کو آپ نے رگڑنا ہے، مسلم ریاستوں کو آپ نے دبا کے رکھنا ہے۔ اور فرانس میں تو یہ بھی ہوا کہ جب شیریں مزاری نے مثال دی یہودیوں کی نسل کشی کی، تو اس پہ بھی احتجاج کیا گیا کہ جناب یہ آپ نے کیا کر دیا، شیریں مزاری کو کہا گیا۔ تو یہ بنیادی بات وہی ہے جناب کہ ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے اور، اس طرح کی کوئی مثال ہے۔ تو یہ چیزیں ساری، تو بہرحال جناب، لیکن پاکستان میں، اب پاکستان میں آ جائیں، پاکستان کی جو تازہ ترین رپورٹ ہے، یہاں پہ سب سے کم پاکستان ان ملکوں میں شامل ہے جہاں پہ توہین مذہب، یعنی کہ جو مینارٹیز ہیں ان کے خلاف کبھی بھی ایسا کام نہیں ہوا۔ یہ پاکستان کی مثال ہے۔ پاکستان میں بھی یعنی کہ مینارٹی جو ہے ان پہ الزامات لگتے رہتے ہیں، مسلمانوں پہ کبھی یہ کام نہیں ہوا، بلکہ یہاں پہ ریاست لک آفٹر کرتی ہے۔ کرتارپور آپ کے سامنے ہے، مندروں کی حفاظت کی جا رہی ہے، بلکہ ان کو رینوویٹ کیا جا رہا ہے، تنقید کے باوجود رینوویٹ کیا جا رہا ہے، نئے مندر تعمیر کی جا رہے ہیں، مذہبی آزادی دی جا رہی ہے مینارٹیز کو۔ لیکن جناب یہ تھا، میں نے کہا آپ سے ذرا شیئر کر لوں کہ مسلمان جو ہیں وہ انہوں نے بہرحال جی انہوں نے آگے تو بڑھنا ہی ہے کسی نہ کسی طریقے سے، تو اللہ خیر کرے گا۔ تو میں نے آپ سے یہ کچھ چیزیں شیئر کر لوں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔